حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں جس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے وہ عنوان ہے اولاد نافرمان کیوں؟ آخر ایسے کیا وجوہات، آخر ایسے کون سے ریزنز کہ جس کی وجہ سے اولادوں کی نافرمانی کا مسئلہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ آج ہر دوسرے گھر میں ماں باپ کی، والدین کی یہ شکایتوں پر شکایتیں ہمیں آتی ہیں
اور معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر بعض ناخلف اولادوں کا رویہ ان کے اپنے والدین کے ساتھ ہو گیا ہے. آج ہر گھر کا مسئلہ, ہر دوسرے گھر کے اندر یہ پریشانی کہ جیسے ہی تھوڑا سا بچے کی ٹین ایج میں آتا ہے, بچہ 15-16 سال کا ہوتا ہے, یہ 15-16 سال سے پھر یہ بچے کے معاملات دیکھیے. اب آپ رہنے دیجیے, کافی ہے. ہر دوسرے گھر کا مسئلہ. اکثر ماں باپ آج پریشان ہیں اپنے اپنے نونہال اور نوجوان بچے بچیوں کے متعلق کہ آج بچی 15 سال کی ہوتی ہے, پھر ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے. بچہ 16-17 سال کا ہوتا ہے, باپ کے کوئی بات پر اپنی کان کو نہیں دھرتا بلکہ نظر انداز کر دیتا ہے. یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں. آؤ ذرا تھوڑا سا آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر یہ بیماری کے متعلق, یہ بڑی پریشانی کے متعلق تھوڑی موٹی موٹی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ آخر ایسا کیوں کہ آج ہماری اولادیں ہمارا کہا نہیں مانتی؟ ایسا کیوں کہ بیٹیاں اپنی ماؤں کی عزتیں نہیں کرتی؟ ایسا کیوں کہ آج ایک نوجوان بیٹا اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا؟ ہاں, اس کی حکم کی تابعداری نہیں کرتا. ہاں, اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کو پسند نہیں ہے. ہاں, والدین اور والدہ کی باتیں ہاں اولادوں کو آج کڑوی لگنے لگتی ہے. آؤ ذرا تھوڑا سا یہ بات جاننے کی کوشش کرے. آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اندر فکر ہے کہ اولاد کے متعلق یہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے, ہماری اولاد ہماری بات نہیں مان رہی ہے, ہماری نافرمانی کر رہی ہے, یہ جو اولاد کے متعلق ہماری فکر ہے, یہ اولاد کے متعلق ہمارے جو فکر ہے, یہ فکر کب ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا سوال, سب سے پہلا نقطہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر. میرے نوجوان ساتھیوں, ذرا تم بھی یہ بات کو غور سے سنو کہ جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا, ہاں جن کا ہو گیا ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لے کہ آخر اولاد کی فکر کی ذمہ داری, یہ فکر کی بات سب سے پہلے کب آنی چاہیے؟ کون سی عمر میں اولاد کی فکر کرنی چاہیے؟ کیا اس وقت کہ جب اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے؟ کیا اس وقت جب اولاد ہماری نافرمان بن جائے؟ کیا اس وقت جب اولاد بہک جائے؟ کیا اس وقت کہ بچہ اور بچی ماں باپ کے قابو میں نہ ہو, بے قابو زندگی گزارنے والے ہو, در در کی ٹھوکریں کھا کے, کاؤنسلنگ کرا کے, رشتہ داروں سے, بڑوں سے, علماء سے, اماموں سے کاؤنسلنگ کرا کے تھک گئے, بچہ ہاں میں ہاں ملا تھا, باہر نکل کے پھر اپنے دندناتی آزادانہ زندگی گزارتا. آخر وقت کب ہے یہ؟ کب اگر وقت ہے کہ ہمارے بچوں کی ہم فکر کریں؟ اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق ایک بڑا مشہور واقعہ, اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا, بڑا مشہور واقعہ. ایک شخص آیا, کہنے لگا امام صاحب گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, شیر خوار بچہ ہے, چھوٹا بچہ, اس کے مستقبل کی فکر میں آیا ہوں, کیا کروں؟ کہ کیسے اس کی پرورش کروں, کیسے اس کی تربیت کروں؟ ذرا آپ رہنمائی کریں امام صاحب, چھوٹا بچہ ہے میرا. امام صاحب نے کہا میاں بہت دیر کر دیے نا آنے میں. اللہ اکبر, بہت دیر کر دیے نا آپ آنے میں. کہا امام بچہ ابھی دودھ پیتا ہے, بول نہیں سکتا, ہاں چل نہیں سکتا, ابھی بہت ہاں میاں تم نے بہت دیر کر دی آنے میں. کہا وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب نے کہا اس کی ماں کو چننے سے پہلے تمہیں یہ جان لینا چاہیے تھا کہ تم نے جیسی ماں چنی ہے ویسی تمہاری اولاد کی تربیت ہونے والی ہے. تم نے ماں کیسی چنی, تم نے اپنا لائف پارٹنر کیسا چنا, تمہارا ہم سفر کیسا ہے. تم ایک بیوی ہو تو شوہر کو تم کیا بنیادوں پر چنتی ہو؟ تم ایک شوہر ہو تو تم اپنی بیوی کو کیا بنیادوں پر چنتے ہو؟ اصل میں فکر کرنے کا یہ وقت ہے
کہ تمہارا نکاح ہونے سے پہلے تم ایسے ہم سفر کو چنو کہ اگر ہماری بہنیں ہیں تو وہ یہ جان لے کہ ہونے والی ہماری اولادوں کے لیے ایک ایسے باپ کا سایہ چاہیے جو بچے کو اللہ کی عبادت سکھائے، توحید سکھائے، شرک و بدعات سے بچائے۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں تو ان کو یہ فکر جب کرنی چاہیے جب وہ نکاح کرنے والے ہوں کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے میں ایسی ماں کا سایہ ڈھونڈتا ہوں جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے اور رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والی ہے، ایسی ہے جو وہ اخلاق کی پیاری ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر دینداری ہے۔ آج تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، لڑکی والے ہیں، لڑکی ہیں تو بس آئیڈیل کیا ہے؟ فلم کے سٹارز، ان جیسے ہیئر اسٹائل رکھنے والے، ان جیسا میک اپ کرنے والے، ان جیسے کپڑے پہننے والے، کھڑی ناک ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، ایک لڑکے میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ پیسے ہے کہ نہیں ہے، پیسے والا ہے، ذاتی گھر ہے تو ٹھیک ہے، وہاں کا پی آر ہے تو بہتر ہے، آسٹریلیا کا ویزا ہے تو بہتر ہے، امریکہ کا رہنے والا، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں دیکھا جاتا کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو یہ بطور باپ اپنے بچوں کو نمازی بنا پائے گا کہ نہیں بنا پائے گا۔ ایک لڑکی کا سلیکشن ہوتا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے؟ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ہاں بھائی، خوبصورتی لڑکی ہونا ہے، خوبصورت لڑکی ان کو ہونا ہے۔ چلو تمہیں خوبصورتی تو مل گئی، اخلاق نہیں ملے، خوبصورتی تو مل گئی، دینداری نہیں ملی، خوبصورتی تو مل گئی لیکن وہ بچوں کی ماں نہیں ملی جو امام بخاری کی ماں تھی، ایسی ماں نہیں ملی جو امام احمد بن حنبل کی ماں تھی، ایسی ماں نہیں ملی جو حضرت زبیر کی ماں تھی۔ سب سے پہلی فکر یاد رکھو، تم جیسے ماں اور باپ اپنے بچوں کے لیے چنتے ہو تمہاری تربیت ایسی ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے بچوں کا مستقبل، ہمارے بچوں کے مستقبل کی فکر کی سب سے پہلی شروعات زندگی کے اندر اگر آپ ایک ایسے لڑکے یا لڑکی سے نکاح کرتے ہو جو اللہ سے ڈرنے والا ڈرنے والی ہو، انشاءاللہ پھر تمہاری ہونے والی اولاد بھی اللہ سے ڈرنے والی پیدا ہوگی۔ وگرنہ آج کل تو نوجوانوں کا نعرہ ہے جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ہم کسی کے باپ کی نہیں سنتے، ہاں ہمارے باپ کی نہیں سنتے، ہم دوسروں کے کا ہم نہیں سنتے، کس کی بھی ہم کو کس کی بھی پرواہ نہیں ہے اب، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، نہ ملت و قوم کی پرواہ، نہ گھر والوں کی پرواہ۔ دیکھو آج کیسے تماشے ہیں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے، کیسے تماشوں میں ملوث ہے امت مسلمہ کے نوجوان کہ یہ سوشل میڈیا کا فتنہ تب سے آیا، یہ نوجوان اپنی زندگی کا وتیرہ سوشل میڈیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نوجوان لڑکوں کا یہی عالم، نوجوان لڑکیوں کا یہی عالم۔ شرم نہیں آتی ایسے ماں باپ کو جو اپنے بچیوں کو ناچنے گانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر؟ شرم نہیں آتی ایسے ماں باپ کو، ایسے ذمہ داروں کو جو اپنے بچوں کو ناچتا گاتا ہوا بے حیائی کے کام کرتا ہوا دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی؟ شرمندگی کی بات ہے۔ کیا ہے پہلا نقطہ آج کے خطبے کا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے میرے بھائی، ذرا یہ سمجھ کے جاؤ، یہ سمجھ کے جاؤ کہ اپنی زندگی کا جب فیصلہ کرنا ہو، جب اپنے ہم سفر کو چننا ہو، اپنی لائف پارٹنر کو چننا ہو، ہاں اپنی زوجہ اور بیوی کو چننا ہو، ہاں اپنے زوج اپنے شوہر کو چننا ہو تو دینداری کو ترجیح دو، انشاءاللہ اولاد بھی دیندار نکلے گی۔ کیوں ہے آخر نافرمان اولاد؟ نافرمان اس لیے کہ ہماری تربیت نافرمانی والی ہے، نافرمان اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کی شروعات اللہ کو ناراض کر کے کی۔ ہاں، ناشکری اور نافرمان اولاد اس لیے کیونکہ ہم نے انہیں وہ نہیں سکھایا جو ہمیں اصل میں سکھانا چاہیے تھا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بطور والد، بطور والدہ، ہاں یہ عام بات سمجھتے ہیں؟ نہیں، صحیح بخاری کی روایت یاد رکھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پہ، ہاں ان کے کان صاف ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی صاف ہوتی ہے، ان کی زبان بھی صاف ہوتی ہے، ان کا دل و دماغ بھی پاک
کو صاف ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. سارے بچے دنیا میں جتنے پیدا ہوتے ہیں سارے کے سارے بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر ان کے ماں باپ کی تربیت، ان کے ماں باپ کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ کئی ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، کئی ماں باپ ان کے نصرانی بنا دیتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہم مسلمانوں پر فٹ نہیں ہوتی. آج والدین اپنی تربیت میں بچے کو اسکول کے اینیول فنکشن پر یہودیوں جیسا نصرانیوں جیسا لباس پہنا کر خوش ہو جاتے ہیں، یہودیوں جیسا نچوا کر گوا کر خوش ہو جاتے ہیں. کیا کہا؟ یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے کہ ماں باپ ان کو بدل دیتے ہیں. دین بدل دیتے ہیں تو اخلاق کی کیا کہیں گے؟ ہاں، فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے، ماں باپ کی تربیت نے انہیں یہودی بنا دیا، ماں باپ کی تربیت نے انہیں نصرانی بنا دیا، مجوسی بنا دیا. یہ ماں باپ کی تربیت کا کردار ہوتا ہے. اسی لیے یہ ماں باپ کی تربیت کے بارے میں بہت سارے واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ماں باپ کی تربیت کتنی اہم ہوتی ہے. ہاں، بچہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ گالی بچہ باہر سے سیکھ کر نہیں آتا، جھوٹ بولنا بچہ باہر سے نہیں سیکھتا، دھوکہ دینا بچہ باہر سے نہیں سیکھتا. جب بچپنے میں تمہارا بچہ بازو والے اسٹوڈنٹ کا چھوٹا اریزر چرا کے لا لیا، تم اس کو شاباشی دے دیے، دکان سے سامان لانے کے لیے بھیجے، بچہ زیادہ پیسے لا لیا، تم نے پیٹھ تھپ تھپا کر کہا بڑا ہوشیار بچہ ہے. تم نے جو تربیت دی پھر وہ تربیت کا صلہ ملا. بڑا مشہور واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کورٹ میں گیا، عدالت میں. کیا دیکھتا ہے عدالت میں کہ ایک نوجوان ایک بوڑھی عورت کو مار رہا ہے. ہاں، مار رہا ہے. یہ شخص قریب ہو کر کہا، ارے کیسے نوجوان ہو، بڑھیا پر ہاتھ اٹھاتے ہو، کیوں اٹھا رہے ہو، یہ بوڑھی عورت کون لگتی ہے؟ کہا، اے میرے بھائی سنو، یہ بوڑھیا میری ماں ہے. مار اس لیے رہا ہوں، وجہ یہ ہے مارنے کی کہ میں چھوٹا سا تھا، میں بازو پڑوس والوں کے پاس جا کر انڈا چورا کے لایا، میری ماں نے شاباشی دی، مجھے روکا نہیں اور مجھے چوری کی عادت پڑ گئی. ایک انڈے کی چوری سے میں چور بن گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوری کرتے کرتے کچھ دن پہلے ایک گھر میں چوری کرنے گیا، میرے پاس اسلحہ تھا. گھر والے اٹھ گئے، وہ مجھ پر حملہ کرنے لگے. میں بیچ بچاؤ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار کو نکالا اور بچاؤ کرنے والا تھا کہ اس گھر والے کا قتل ہو گیا میرے ہاتھ سے، اور آج جج نے مجھے یہاں پر پھانسی کی سزا سنائی ہے. مار اس لیے رہا ہوں کہ اگر میری ماں بچپنے میں مجھے وہ انڈا چوری کرنے پر ڈانٹ پلاتی، ہاں مجھے نصیحت کر دیتی، مجھے روک دیتی، میں چوری سے باز آ جاتا. ایک انڈے کا چور آج قاتل بن کر پڑا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کی یہ تربیت ہوتی ہے میرے بھائی کہ تم کیسی تربیت دے رہے ہیں بچے کو، بچہ ویسا بنتا. تم بچے کو اگر یہ بول رہی جاؤ میاں ابا گھر پہ نہیں ہے بولو، ہاں پپا گھر پہ نہیں ہے بولو جاؤ. تم اگر یہ بول رہے ہیں بچے کے سامنے، گھر میں فون آ رہا السلام علیکم کہاں ہیں، گھر میں رہ کے بچے کے سامنے بول رہے ہیں وہاں ذرا میں سفر پہ ہوں گاڑی چلا رہا ہوں، بچہ سن رہا آپ کے سامنے بچہ سن رہا یہ بات کو. جھوٹ بولنا بچہ گھر میں سے سیکھتا. میرے بھائیوں، اولاد نافرمان کیوں کے لیے بہت وجوہات میں سے چند موٹی وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اولادوں پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ ذرا یہ بات ذہن میں رکھو، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کا حق، ماں باپ کا حق. اگر آپ تھوڑا انصاف سے یہ بات کو سمجھیں گے، پہلے اولاد کا حق آتا ہے یا پہلے ماں باپ کا حق آتا ہے، تو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی پہلے اصل میں اولاد کا حق آتا ہے، کیونکہ اولاد تو بچپنے میں چھوٹی ہوتی ہے، بڑے ہو کر ماں باپ کا حق ادا کرے گی. پہلے حق اولاد کا ادا کرنا ہوگا، پہلے ماں باپ کو سمجھنا ہوگا، پہلے ماں باپ کو یہ جاننا ہوگا کیسی تربیت تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، تمہارے منہ سے نکلنے والا ایک ایک جملہ تمہارے بچوں کے ذہنوں پر اثر انداز ہوتا ہے. تم گندی گفتگو کرتے ہو، تمہارے بچے گندی گفتگو سیکھتے ہیں. تم گالیاں بکتے ہو، بچوں کے
سامنے تمہارے بچے گالیاں بکنے والے ہوتے ہیں، تم اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تمہارے بچے تمہارا سنا سنی ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اولاد بھی بڑی نعمت ہے نا، کتنی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہے ذرا ایک دفعہ ان سے ملو جا کے، جی 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، دنیا بلا کے علاج و معالجے کے اندر، دنیا کے علاجوں کے اندر لاکھوں روپے ڈال دیے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، وہ ماں کی گود آج بھی سونی ہے، وہ ترس رہے ہیں ان کی آنکھیں کہ کوئی ان کے گھر میں بھی ایک شیرخوار ہو جو اپنے منہ سے ان کو ابو کہہ کے پکارے، وہ ان کی ماں کو ماں کہہ کر پکارے۔ نہیں ہے ان کے پاس اولادیں، اللہ نے جن کو اولادیں دی ہیں، جب یہ نعمت ملی ہے تو پھر یہ نعمت کا سوال بھی ہوگا کل قیامت کے دن۔ یومئذ تسألون عن النعیم، سوال ہوگا کل ہر نعمت کے بارے میں، اولاد بھی بڑی نعمت ہے، کل سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگو تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، تم اگر ماں باپ ہو تو بچوں کے ذمہ دار ہو، تم بڑے بھائی اور بہن ہو تو چھوٹے بھائی بہنوں کے ذمہ دار ہو، تم دادا دادی ہو تو تمہارے خاندان کے ذمہ دار ہو، تم مسجد کے صدر ہو تو مصلیوں کے ذمہ دار ہو، تم سوسائٹی کے صدر ہو تو سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ دار ہو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے ذمہ داروں میں سے، تم سارے ذمہ داروں سے کل قیامت کے دن اللہ اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ تم ماں باپ ایک ذمہ دار تھے اپنی اولاد کے، کیسی تربیت کی تم نے انہیں، کیسے پالا، کیسی پرورش کی، کیا سکھایا ان کو تم نے؟ ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، فلانا بنائے، سب بنائے، اللہ کا اطاعت کرنے والا مسلمان بنائے، نمازی بنائے، روزے دار بنائے کہ نہیں بنائے؟ قرآن پڑھنا سکھائے اولاد کو کیا نہیں سکھائے؟ رسول اللہ کی محبت سکھائے کہ نہیں سکھائے؟ یہ کل سارے کے سارے سوالات میدان محشر میں رب تعالی ہر ماں باپ سے کرنے والا ہے، ہر ماں باپ سے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم پیدا کر دیے اب چھوڑ دیے، بس 2 وقت کا کھانا دے دیتے، ان کی خواہشوں کو پوری کر دیتے، انہوں کھانا ہونے بولے کھانا کھلا دیتے، کپڑے ہونا بولے کپڑے دلا دیتے، موبائل ہونا بولے موبائل دلا دیتے، گاڑی ہونا بولے گاڑی دلا دیتے، بس ہمارا اتنا ہے بھائی، کالج کی فیس لے لو بھائی، ایگزام فیس لے لو بھائی، کپڑے ہونا لے لو بھائی۔ اگر آپ اتنا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے اولاد کا حق ادا کر دیا تو ہرگز نہیں، ان کے ساتھ ساتھ اصل میں ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کی عبادت، ان کے ایمان کی اصلاح کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اولاد نافرمان اس لیے ہے کیونکہ سب سے پہلے ماں باپ یا تو غافل ہے یا تو اللہ کے نافرمان ہے۔ کیا ہے؟ اولاد کے متعلق یا تو غافل ہے، غفلت کے شکار ہے، یا پھر وہ خود اللہ کے نافرمان ہے، وہ خود اسلام کے نافرمان ہے، وہ خود رسول اللہ کے نافرمان ہے۔ جب تم نافرمان ہوں گے تو پھر تمہاری اولاد بھی تمہارے نافرمان ہوگی۔ کیسی تربیت کرنا ہے بچوں کی؟ ذرا دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کے اندر بڑی مشہور روایت، کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر سوار ہو گیا، سواری پر پیچھے سوار ہو گیا، ہم جا رہے ہیں نبی کے ساتھ، نبی آگے ہیں بیٹھے، میں پیچھے بیٹھا ہوں، ہم سواری پر ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے بچے، میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! ماں باپ، اگر تم ماں باپ ہو، اگر تم کوئی بچوں کے، چاہے چاچا کا درجہ ہو، ماموں کا درجہ ہو، چاہے بڑے بھائی کا درجہ ہو، چاہے خالو کا درجہ ہو، تم اگر اپنے بچے یا بچی کے بڑے ہو
تم اس کو کوئی نصیحت کر سکتے ہو بچپنے میں. آؤ نبی نے کیا بتایا, کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بچے اے میرے بچے, میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں, میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں, تم یہ باتوں کو سیکھ کر رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات کیا سکھائی؟ دیکھو یہ بچوں کی تعلیم کا طریقہ ہے, بچوں کی تربیت کا طریقہ ہے. اگر ہم ہمارے بچوں کی تربیت یہ انداز میں کریں گے, انشاءاللہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے ہمارے نافرمان نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بچے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھو, کیا؟ احفظ اللہ یحفظک. اے بچے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. سب سے پہلا نقطہ اسلام کی حفاظت, اللہ کے دین کی حفاظت. تم سے نمازیں ضائع نہ ہونے پائیں, تم سے فرض روزے ضائع نہ ہونے پائے, اس کی حفاظت کرنا. یہ فرض اعمال کی حفاظت دین کی حفاظت میں شامل ہے. تم دین کی حفاظت کرنا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سکھاؤ نا بھائی ہمارے بچوں کو. ہمارے پاس اسلام کا نمبر سب سے آخر میں آتا, اسلام کے معاملات کا نمبر سب سے آخر میں, پہلے سب چیزیں آ جاتی. ہاں, بچے کا اسکول, بچے کا ماحول, بچے کا ٹیوشن, بچے کے ٹیچر, بچے کا کتاباں, بچے کا کورس, سب پہلے آ جاتا. نمبر 1. بچہ 1 سال کا ہو گیا, نہیں برتھ ڈے ضروری ہے نا. کتنا برا مانیں گے سب لوگ. برتھ ڈے, ہاں, او یو نصرانی ہی, نصارا یہودیوں کے جیسا عمل کرنا ضروری ہے نا بھائی. ہمیں نصرانی برتھ ڈے کرتے, ہمارے بچے کی برتھ ڈے نہیں ہوئی, فیس بک پہ فوٹو نہیں گئی, کیسا بولیں گے لوگ؟ پہلا بچہ ہے. آؤ یہ بچے کو ہم یہ تعلیم دیتے, نصرانیوں کے عمل کی تعلیم دیتے. 1 سال کے بچے کو, وہ بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں سکھاتے, وہ بچے کے منہ پہ کلمہ نہیں ہوتا, وہ بچے کو یہ تعلیم نہیں دیتے جو نبی نے اب عبداللہ ابن عباس کو دی تھی, اپنے چچیرے بھائی کو دی تھی. کیا کہا؟ احفظ اللہ, تم دین کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر اللہ کے نبی نے دوسرا نقطہ بتایا, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ سے مانگو. جب تمہیں کوئی چیز چاہیے, کوئی چیز کی حاجت اور چاہت ہو, دیکھو ننھے بچے, ہم تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو تو فوراً تم اللہ سے مانگنا. دیکھو اسلام کے بعد کیسے اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دے کر بتایا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا تعلق اللہ سے جوڑو گے, کل یہ بچے بڑے ہو کے تمہارے فرما بردار نکلیں گے. جب مانگنا ہے تو کس سے؟ بچے اللہ سے مانگو. ہاں, بچے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہاں گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں جب کوئی چیز چاہیے تم یقین کے ساتھ مانگو, بچے اللہ تم کو عطا کرے گا. وہ یہ بچوں کو ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, آج ہم تعلیم نہیں دیتے یہ بات کی. عجیب و غریب ماحول ہے ہمارے گھروں کا. ہم دین کی تعلیم دینے شرماتے, سب لوگ مل کے ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے, ساتھ مل کے گناہ کا کام کرنے نہیں شرماتا انسان مسلمان, لیکن جب دین کی تعلیم دینا ہے شرما جاتا مسلمان. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ بچے جب مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. ہاں, جب تمہیں کوئی چاہت ہو, حاجت ہو, آؤ اللہ کے دربار میں مانگو اللہ سے, اللہ تم کو عطا کرے گا. پھر تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا دیکھو بیٹے یاد رکھنا, یاد رکھنا, یہ پوری دنیا مل کے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اور بچے یاد رکھنا, اللہ نے جو تمہیں نعمت دے دی ہے یہ پوری دنیا مل کے وہ نعمت تم سے چھین بھی نہیں سکتی. اللہ اکبر. اسلام کی معرفت, اللہ کی معرفت, عقیدے کی اصلاح, کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ بیٹے اندھیروں سے نہیں ڈرنا ہے. آج تو الٹا مسئلہ ہے نا ہمارے پاس, ہم تو بچہ کھانا نہیں کھایا تو شیطان سے ڈراتے بچے کو. ہاں صاحب,
ہاں چڑیلوں سے، شیطانوں سے، پریوں سے ڈراتے، وہاں سے انو آ جائیں گے، یہاں سے انو آ جائیں گے، ایسا ہو جائیں گا. نہیں، بچے کو اللہ کا ڈر بٹھا کے یہ بتاؤ، دیکھو بیٹے کائناتیں مل کے اللہ کے واسطے اگر تم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہو، اگر اسلام کے واسطے تم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہو، پوری کائناتیں مل کے تم کو ستانا چاہتی ہے، اسکول کے بچے ستاتے ہیں، کالج کے دوست تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، نہیں بچے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہ اتنا ہی ستائیں گے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے. اور اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا میرے بچے، ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ جو عزت، جو نعمت تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، جو اللہ نعمت تمہیں دینا چاہتا ہے میرے بچے، یہ کائنات مل کے وہ نعمت تم سے چھین نہیں سکتی. یہ تعلیم کا طریقہ ہے، اصل میں نہیں ہے ہمارے پاس یہ تعلیم کا طرز. آج عام طور پہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ عام طور پہ یہ باتیں ہم چھوٹے بچے کو یہ باتیں کہاں سمجھاتے صاحب. آگے آئیں گی اور دو باتیں. کیسا دیکھو آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی تربیت کے سلسلے میں کیا بتایا؟ کہا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو. کتنے سال میں؟ 7 سال میں. بچہ 7 سال کا ہوتے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو بار بار اذان ہوتے ہی کہیں کہ بیٹے کم از کم گھر میں نماز ادا کر لو. کیا تم نے نماز ادا کی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز ادا کرنا ہے بیٹے. پھر اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا تو پھر اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، نماز ادا نہ کرے، اس کو سختی کر کے مار کے سمجھاؤ اور اس کے بستر کو الگ کرو اور نماز کی تعلیم دو اس کو. کیا تعلیم ہے دیکھو آپ. دیکھو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں نا، 5 بنیادی ارکان ہیں. توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ توحید کے بعد چھوٹے بچے کو جو سب سے پہلی تعلیم دی جائے گی وہ کیا ہے؟ نماز. میرے بھائی تربیت کے اندر یہ کوتاہی ہم سے جب ہوئی نا، آپ دیکھو ذرا معاشرے کے اندر آپ کے میرے گھروں کا حال، آپ کے میرے بچوں کا ماحول کیسا ہے. ذرا آپ دیکھ کر دیکھو کہ ہمارا بچہ اسکول کو تو جاتا ہے، 5th کلاس میں ہے، 7th کلاس میں ہے، 8-9 سال کی عمر ہو گئی بچے کی، بچہ سالوں سے ظہر کی نماز ادا نہیں کرتا. کوئی فکر نہیں ہے ماں باپ کو. اسکول والے پرمیشن نہیں دیتے، کیسا کرنا صاحب؟ کالج والے نہیں چھوڑتے، کیسا کرنا صاحب؟ ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ بچے کو ہم نے نماز کی تعلیم نہیں دی بچپنے میں. جب یہ بڑا ہو کے غیروں کے ساتھ عاشقی کی چکروں میں بے حیائی کے کام کرنے لگ گیا، اب یہاں ماں کی بات ماننے تیار نہیں لڑکی، کہتی ہے اسی لڑکے سے میں جو ہے نا شادی کروں گی. ماں باپ کی بات ماننے لڑکا تیار نہیں، بے حیائی کے کاموں میں ہے، ضد پر اڑ گیا ہے. کیوں؟ نمازی نہیں بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اس فرمان کے مطابق قرآن میں کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تم بچپنے میں اپنے بچے کو نمازی بنا دیے ہوتے، یہ نماز تمہارے بچوں کو بے حیائی کے کاموں سے روکنے میں مدد کرتی ہے. یہ نماز تھی نا فحش سے روکنے والی، منکرات سے روکنے والی، یہ نماز تھی نا. نمازی بندہ بن جاتا، بچہ ہمارا نمازی بن جاتا. 7 سال سے نماز کی پابندی کروا دیتے، 10 سال میں نماز کا پابند بنوا دیتے، پھر چاہے کالج میں جائے. الحمدللہ ایسے اللہ کے لال آج بھی ہیں جو خطرناک ماحولوں میں، بڑے بڑے MNCs میں، امریکہ میں، یورپ میں، بہت جگہوں پر ہمارے مسلم نوجوان، ہماری مائیں بہنیں ہیں وہاں پر، لیکن نماز کی پابند ہے، فحش کاموں سے دور ہے الحمدللہ، کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں نمازی بنایا بچپن میں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، یہ نماز روکتی ہے فحش کاموں سے. یہ تعلیم ہے بھائی اصل میں. کیوں نافرمان؟ کیونکہ ہم نے فرما برداری والی تربیت ہی نہیں کی اصل میں اولاد کی، ہم نے سکھایا نہیں بچوں کو. ذرا تھوڑا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، حالانکہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، بہت آسان بات نہیں ہے ہم سب کے واسطے، لیکن پھر بھی ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا. کیا قدم؟ آؤ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ بطور ماں باپ ہونے کے اپنی اولادوں کو 7 سال کی عمر سے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دیں گے.
10 سال کی عمر میں نماز کا پابند بنائیں گے اور ایسے اسکول میں ہی ایڈمیشن کروائیں گے جہاں پر نماز کی پابندی کروائی جاتی ہو، ایسے کالج میں ہی ایڈمیشن کروائیں گے جس کالج میں ہمارے بچوں کے واسطے نماز کا انتظام ہو، ایسے یونیورسٹیز میں ہی ہم داخلہ دلوائیں گے جس میں بچوں کو نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہو۔ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر بن بھی گیا نماز چھوڑ کے، تو ایسا ڈاکٹر بننا ان کے ماں باپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اگر ہمارے بچے انجینئر بن بھی گئے اور اگر وہ بے نمازی کے بے نمازی رہ گئے، نمازوں کو چھوڑ کر انجینئر بنے، ایسا انجینئر ان کی ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، کچھ نہیں کر سکے گا۔ آؤ ذرا دیکھو کیسے جو ہے نا ایک اولاد کو جب نیک بناتا ہے انسان۔ آج ہے نا مسئلہ، آج ماں باپ اولاد کی آنکھوں میں چبھتے ہیں، ان کی باتیں چبھتی ہیں، ان کی نصیحتیں چبھتی ہیں۔ ہاں ایک ایک بات پہ یہ جھڑکی دینے والے ہو گئے ماں باپ کو آج، ہاں ایک ایک بات پہ یہ جھڑکی دینے والے ہو گئے اپنے ماں باپ کو۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہم نے تربیت نہیں کی، اور کیا ہم نے نیک کاموں میں ہمارے بچوں کو آگے نہیں کیا، دعا نہیں کی بچوں کے واسطے۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین دعا، ماں باپ یہ دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہاں ماں باپ اپنی یہ دعا کو یاد کر لیں اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی اور کیا کہا؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ یہ اولاد کو، یہ ہماری زوجین کو، میاں بیوی کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ، وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ متقیوں کے امام یعنی نیک عمل کرنے کی بار بار توفیق عطا فرما اللہ۔ متقیوں میں جو بڑھ بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں وہ بڑھ بڑھ کر عمل کرنے والے ہمیں بھی بنا، ہماری بیویوں کو بھی بنا، ہمارے شوہروں کو بھی بنا، ہماری اولادوں کو بھی بنا۔ اگر اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہونا چاہتے ہو، ہاں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو اولاد کو، ان کو نیک عمل کرنے والے بناؤ، بچپن سے نیک بناؤ۔ یہ نیک اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، یہ اللہ کی بھی فرما بردار ہوگی اور والدین کی بھی فرما بردار ہوگی۔ بناؤ میرے بھائی۔ کیا ہوگا نیک اولاد سے؟ کیسی ٹھنڈک پہنچائے گی یہ اولاد؟ اگر تھوڑا محنت کرے، دنیا والوں کے باتوں میں نہیں آئے، ماڈرن نہیں ہے، پرانے خیالات کے ہیں، ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے، تم پرانے باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کہاں جا رہی، تم کہاں جا رہی، تمہارے بچے ناچتے نہیں گاتے نہیں، تمہارے بچے محفلوں میں نہیں آتے، ڈانس کلبوں میں نہیں آتے، تمہارے بچے آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اگر کوئی کہے تو ان سے کہو کہ ہم ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں، ایسے بنانا نہیں چاہتے کہ تم تو بڑے بڑے ڈاکٹر بنا کے چھوڑے ہو، وقت آیا ماں باپ بوڑھے ہیں، یہ بوڑھے ماں باپ کو یہ ڈاکٹر اولڈ ایج ہوم میں رکھ رہا ہے لے جا کر۔ ہاں لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ کی تنخواہ ہے انجینئر صاحب کی، لیکن ان کے پاس یہ تمیز نہیں کہ جو ماں نے بچپنے میں تمہارے پیشاب کو صاف کیا، خود کچے میں سو کر وہ تم کو جو ہے نا سوکھے میں سلوایا، وہ باپ جو اپنے منہ کا نوالا نکال کر تمہیں کھلایا، وہ باپ جو دنوں رات کی محنت کر کے خون پسینہ ایک کر کے تمہیں پالا، آج تم انہیں اولڈ ایج ہوم میں رکھتے ہو۔ کہو یہ اخلاق تمہیں مبارک ہو۔ آؤ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، نیک اولاد اگر بناؤ گے، یہ نیک اولاد دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، ہمارے دل کا سرور اور سکون بنے گی، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں یہ فائدہ پہنچائے گی۔ راوی روایت حضرت ابو ہریرہ ہے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک آدمی سے کہا جائے گا تیرا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، تیرا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ بندہ کہے گا اب تو جنت میں آ گئے، جنت میں آ گئے، مقام مل گیا، اب جنت میں درجہ اونچا کیسا؟ کہا جائے گا تیری نیک اولاد نے تیرے جانے کے بعد تیرے لیے جو دعائیں کی تھی دنیا میں، جو مغفرت مانگی تھی تیرے واسطے، جو بخشش مانگی تھی تیری اولاد نے، وہ اولاد کی دعا کے بدلے میں آج جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ انویسٹمنٹ ہے اولاد بول تو آج 1.5 کروڑ ڈال کے MBBS بناؤ، 10 کروڑ نکالو، انویسٹمنٹ ہو گیا اولاد میں۔ کتنے ڈال کے پڑھائے بھائی؟ پورے نکالنا نہیں،
پورے نکالنا. انویسٹمنٹ اس سے بہتر کائنات کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں کہ تم اپنی اولاد کو نمازی اور نیک بنا دو. یہ دنیا میں بھی یہ اولاد تمہاری خدمت کرنے والی بنے گی, اولڈ ایج ہوم میں بھیجنے والی نہیں بنے گی. تمہارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد تمہارے حق میں اللہ سے بخشش مانگنے والی ہوگی. اس سے بہتر انویسٹمنٹ ہے کیا کچھ بھی؟ تم جو انویسٹ کر رہے ہو ڈاکٹر انجینئر بنانے دنیا کی حد تک کافی ہو جائے گا. اس کے بعد مرنے کے بعد کیا پھر؟ ایسے ناخلف اولادوں کو ہم نے دیکھا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں, ایسی ناخلف اور بیکار اولادوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ باپ کی میت پر کھڑا ہے, جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں آتا, ماں کی میت گھر میں پڑی ہے, کرائے کے لوگوں کو لا کر غسل دلوایا جاتا ہے. ان کے پاس اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ اپنے ماں کے, اپنے باپ کے جنازے میں پیچھے کھڑے ہو کر اپنے والدین کے واسطے اللہ سے بخشش طلب کی جائے. تربیت ہی نہیں ان کے پاس, ہم نے سکھایا نہیں اصل میں نا. ہم تو دنیا کرتے رہ گئے. ہم تو دنیا کے میڈل, دنیا کے سرٹیفکیٹ بچہ لاتا اس میں خوش ہو گئے. ہم نے سکھایا نہیں اصل میں, ہم نے بتایا نہیں نا. یہ اولاد ہے میرے بھائی, یہ اولاد ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تو سنو. اولاد میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو, آؤ یہ حدیث کو سنو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله, جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, الا من ثلاثۃ, سوائے تین چیزوں کے, سوائے تین چیزوں کے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. ایک کیا ہے؟ صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ جو ہمیشہ استعمال میں ہونے والا ہو. ایسی مسجد بنا دیے تم جہاں سجدے کیے جاتے ہیں, جب تک سجدے کیے جائیں گے تمہارے نامہ اعمال میں تمہارے مرنے کے بعد بھی عمل لکھا جائے گا. ایسی جگہ تم نے پانی کا کنواں کھدوا دیا, لوگ جب تک پیتے رہیں گے اگرچہ کہ تم مر جاؤ تمہارا صدقہ جاریہ ہوگا, تمہیں عمل ملتا رہے گا. دوسری بات کہی, ایسا علم جو تم نے دنیا میں لوگوں کو سکھایا ہے, جب تک لوگ وہ تمہارے علم سے فائدہ اٹھائیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالی تمہارے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھتا چلا جائے گا. او ولد صالح, اللہ اکبر. تیسری بات اللہ کے نبی نے کہا, ایسی اولاد جو نیک ہو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں, مرنے کے بعد بھی یہ اولاد کی دعاؤں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں نیک عمل کا بدلہ دیتا رہے گا. انویسٹمنٹ یہ ہے اصل میں, دعا کرنے کے قابل بناؤ اولاد کو. ہاں, اولاد نافرمان اس لیے ہے کیونکہ ہم نے فرما برداری والی تربیت ہی نہیں کی. اصل میں فرما برداری والی تربیت نہیں کی ہم نے. اصل میں ہم نے نہ اللہ کی فرما برداری سکھائی نہ رسول اللہ کی سکھائی. ہمارے پاس تو سب سے جو ہے لاسٹ نمبر ہے اسلام پہ عمل کرنے کا. داڑھی چھوڑنا کریئر بنانے کے بعد, ہاں, عمرہ حج کرنا پوری ایج ہو جانے کے بعد. اسلام کے پورے چیزیں آخری میں, پہلے پورا جو جوانی کی اصل طاقت رہتی پوری کھا لگاتے, دنیا کے واسطے لگا دیتے, سب آخر میں کرتے. آخر میرے بھائیوں, اپنی اولاد کو نیک بناؤ, اپنی اولاد کو نیک بناؤ. دیکھو یہ اولاد کا کیسا انویسٹمنٹ ہے, یہ کیسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا بدلہ دیتا ہے اولاد کے بدلے میں. حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں, ہاں, جنگ قدسیہ کے اندر یہ ماں آئی ہے اپنے 4 نوجوانوں کو ساتھ لے کر. یہ مائیں ہوتی ہے اصل میں, تربیت یہ ہوتی ہے اپنے اولادوں کی. آئی ہے اپنے 4 جیالوں کو لے کر, اور کل صبح جنگ ہونے والی ہے, رات میں کھڑے ہو کر اپنے نوجوانوں کی, بچوں کی تربیت کر رہی ہے. بیٹو, تمہارا باپ بزدل آدمی نہیں تھا, اللہ اکبر, تمہارا باپ نیک اور صالح تھا, تمہارا باپ وعدہ خلافی کرنے والا نہیں تھا, اور نہ یہ سب کام تمہارے ننیال والے کرنے والے تھے. میرے والد والدہ, ہم تو وعدے کے پکے ہیں, ہم تو وعدہ ایسا کرتے ہیں کہ خلافی نہیں کرتے. ہاں, ہم تو دھوکہ نہیں دیتے, ہم ڈرپوک نہیں ہیں. بچوں, کل جب جانا میدان جنگ کے اندر منہ نہ موڑنا. یقین جانو اگر اللہ نے موت لکھی ہے تمہیں کوئی موت سے نہیں بچا سکتا. اور میرے بچوں یاد رکھو, اگر اللہ نے تمہیں زندگی لکھ کر دی ہے تو یقین جانو ایسی ہزاروں جنگیں بھی تمہیں موت نہیں دے سکتی. جاؤ میرے بچوں. چلے گئے 4 بچے, جنگ ہوئی, چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. اللہ اکبر.
चारों के चारों शहीद। माँ बेची है दुआएं करते हुए। लोगों ने आकर कहा अम्मा तुम्हारे चारों के चारों बच्चे शहीद हो गए। रावी कहते हैं जैसे ही हजरत खंसा को पता चला कि मेरे नौजवान बच्चे अल्लाह की बारगाह में शहीद हो गए हैं, वहीं सजदे में गिर गई, कहने लगी अल्लाह तेरा शुक्र है कि अल्लाह तूने मेरे बच्चों को शहादत की मौत दी। अल्लाह अकबर। ये तरबियत मेरे भाई, ये तरबियत, इसका उलट है हमारे पास सब। ये तरबियत कहां, बुज़दिल पने की तरबियत है हमारे पास। नक्को जाओ ज्यादा कामों के अंदर, दाढ़ी छोड़ के इधर नक्को फिरो, ऐसा होलिया बना के फिरे तो उन्हें मार देते, हाँ ऐसा करे तो दुनिया में कामयाब नहीं होते, हलाल तरीके से होता, हराम तरीके भी अपनाना पड़ता तरक्की करना है तो। क्या सिखाते मेरे भाई? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह नकल करते हैं एक दफा सदके की खजूरें आई हुई है मदीने में, हाँ है अंबार पड़ा हुआ है खजूरों का, ये ठिगार। हजरत हसन या हुसैन आए, एक खजूर उठाए सदके की, एक खजूर मेरे भाई, हाँ वो टनों टनों की खजूरों में एक खजूर उठाए, अपने मुंह में डाले। अल्लाह के नबी ने कहा मेरे बच्चे शहजादे क्या तुम्हें इस बात का इल्म नहीं, निकालो खजूर वापस, हम अहले बैत पर सदक़े की खजूरें जायज नहीं, हलाल नहीं, निकालो। निकालने लगा एक खजूर। अल्लाह अकबर। ये तरबियत होती है बच्चों की। हलाल नहीं, हराम नहीं, जायज नहीं, नाजायज नहीं, बच्चा क्या खा रहा क्या पी रहा, किसके साथ रह रहा, किसके साथ उठना बैठना है, हलाल ला रहा हराम ला रहा, कुछ भी नहीं। बच्चा बड़ा हो गया, बस लालच लग गई माँ बाप को, कहां से भी लाओ मियाँ, लेकिन लाओ, ये बोलते हैं हमारे पास, कहां से भी लाओ, क्या भी करके लाओ, महीने को इतने लाके दे देना खलास। क्या मेरे भाई, क्या ये तरबियत का तरीका है? क्या ऐसी औलादें हमारी फरमाबरदार औलादें बनेंगी हमारे वास्ते? क्या ऐसी औलादें? बेहयाई का अंबार है भाई। नमाज के मुतालिक मैं कह रहा था ना कि नमाज रोकती है बेहयाई से। बेहयाई करने वाली जब औलाद बन जाती है तब आके मौल साहब के पास लाते बच्ची को, मौल साहब हमारी बच्ची नहीं सुन रही। क्या नहीं सुन रही अम्मा आपकी बच्ची? हमारी बच्ची ये नहीं सुन रही कि वो बच्चे से शादी करती, बोरी नहीं तो मर जाती। अल्लाह अकबर, नहीं तो मर जाती। क्या तालीम दी है, कहां से सीखी बच्ची? बचपने से बच्ची के साथ घर में टेलीविजन पर कई कई तरह के फिल्में देखे बच्ची को साथ बिठा के, हीरो हीरोइन को लेके भाग जा रहा, हाँ फैशन है वो तो, अच्छी बात समझते, हाँ भाई यही कहानी बताते ना। फिर वो विलन जो मारने वाला है इनके खिलाफ है, यही बताया जाता ना, भागने वाला अच्छा, इनको रोकने वाला बुरा। बच्ची को लेके भाग जाने वाला अच्छा, बच्ची अपने कोई बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाने वाली अच्छी पॉजिटिव कैरेक्टर, इनको रोकने वाला नेगेटिव कैरेक्टर। बच्ची बोली अच्छा ये पॉजिटिव है, हम भी पॉजिटिविटी में आ गए, अब भाग रही हमारी बच्ची। हमारे घरों के बच्चों की क्या हालत है देखो आप आज। कॉलेज के अक्सर इल्ला माशाल्लाह अक्सर बच्चों का ये मामला है आज, अक्सर बच्चों का ये मामला है, सुनने तैयार नहीं है। माँ बाप की बात, रिश्तेदारों की बात, सब की बात को ताक पे रखे। एक बाप तो रो रहा बच्ची के सामने, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया वीडियो, मेरी बच्ची ना जा मुझे छोड़ के, मेरी बच्ची ना जा। सुनने के लिए तैयार नहीं है बच्ची, शैतानियत सवारे। कहां सीखी बच्ची? हम सिखाए घरों के अंदर, हम सिखाए घरों के अंदर, हमारा टेलीविजन और ड्रामे सिखाए ऐसा करना सही है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों जरा थोड़ा ये बीमारी की तरफ तवज्जो तो, आखिर ये औलादे नाफरमान क्यों हो रही है हमारे में, क्यों भाग रही है हमसे? देखो औलादों के मुतालिक एक और बात बताता हूं। औलाद सिर्फ मिल जाना, औलाद पैदा हो गई फिर मर गई, बचपन में मर गई। औलाद का दे देना भी रहमत है अल्लाह की तरफ से, दे के ले लेना भी रहमत है। अल्लाह अकबर। दे देना भी रहमत है, देकर ले लेना भी रहमत है। ये बात को जानो, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो ये औलाद को अपनी आखिरत का तोशा बनाने की कोशिश करो, अपनी आखिरत के लिए तैयार करो अपनी औलादों को ऐसा बनाओ कि इनके जरिए से या तरबियत ऐसी करो कि वो हमारे मरने के बाद हमारे लिए दुआएं करे, या फिर अगर वो हमसे पहले मर गए तो सबर करके जन्नत पाने वाले बनो। रावी हदीस हजरत अनस है, हाँ सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस किसी के 3 छोटे बच्चे मर गए, जिस किसी के 3 छोटे बच्चे मर गए और ये माँ बाप सबर के साथ, सबर का मुजाहरा करते हुए ये 3 बच्चों की मौत पर अपने आप को कंट्रोल में रखे, वावेले ना करें,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ 3 بچوں پہ مہربانی کر کے رحمت نازل کر کے ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ کسی کے 2 بچے؟ کہا جس کے 2 بچے بھی مر گئے. آج واولے ہیں نا ہمارے پاس, چھوٹا بچہ مر گیا تو بھی پریشانی, جوان مر گیا تو بھی ہم واولے کرتے. نہیں, موت کے بعد صبر کرنا یہ ایک اچھے مسلمان اور ایمان والے کی علامت ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ہاں, صبح کو نکلے کام کاج کے سلسلے میں, کچھ وقت کے بعد ام سلیم اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں ہیں, شیر خوار بچہ ہے. ہاں, انتقال ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طلحہ واپس آئے ہیں. کہا بچہ کیسا ہے؟ کہا بچہ ابھی تو آرام میں ہے, وہ سو رہا ہے, اس کو چھوڑو. صبر کا مظاہرہ میری بہنوں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک کے مسلم خواتین کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا. دیکھو جب اللہ کوئی چیز نعمت دے کر واپس لے لے, تم جو ہے نا صبر کا مظاہرہ کرنا, ناشکری کے الفاظ نہ نکالنا. واپس آئے حضرت ابو طلحہ, سو رہا ہے بچہ. حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی کے ساتھ رات بسر کرے. صبح ہوئی, غسل کرے. کہا اے ابو طلحہ ذرا ایک بات بتاؤ, اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھانے والا امانت رکھا ہے اور جب وہ واپس پوچھے کیا تم دے دو گے؟ کہا ارے ضرور اس کا حق ہے, کیوں نہیں دے دیں گے. کہا میرے شوہر سنو, تم میرے بچے کے بارے میں پوچھ رہے تھے, ہمارا بچہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے واپس لے لی. ذرا غصہ آ گیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ میرے بچے کا انتقال ہوا, میری بیوی نے مجھے بتایا بھی نہیں. کہا اے ابو طلحہ اللہ تمہیں اور اولادوں سے نوازے, اللہ برکت عطا کرے. ہاں, صحابہ کہتے ہیں یہ ایک بچے کے صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو طلحہ کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی اولادیں دی کہ ان میں سے 9 تو حافظ قرآن بچے تھے. الحمدللہ. اولاد کا ملنا بڑی نعمت ہے, اس پر صبر کرنا یہ بھی بڑی نعمت ہے. ان کی تربیت کرنا کہ یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں, یہ بھی بڑی جو ہے نا سعادت کی بات ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور بھی مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر اولاد کے متعلق. لڑکا ہونا لڑکی ہونا, بچہ پیدا ہونا بچی پیدا ہونا, بچہ چاہیے یا بچی چاہیے. آج عجیب و غریب تماشا ہے, یہ 1400 سال اس سے پرانی جہالت کی باتیں آج مسلمانوں میں نظر آئیں گی. کتنی گندی بات ہے, یہ کتنی گھناؤنی بات ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پر آج یہیں بازو میں, اس مسجد کے بازو میں میٹرنٹی ہاسپٹل ہے. ایک دفعہ ایک چچا آ کے بولنے لگے مولوی صاحب اذان دینا ہے. میں گیا, اذان دے دیا. بچی تھی, اذان دیا. میں جب نکل رہا تھا تو ایک عورت بہت چلا رہی تھی. یہ صاحب پہ بھی جو مجھے بلانے آئے تھے ان پر بھی اور کچھ لوگوں پہ بہت چلا رہی تھی, بہت ڈانٹ پلا رہی تھی. ہم نکل کے آئے, انہوں نے کہا کہ بطور تکریم انہوں نے مجھے مسجد تک لا کر چھوڑا. میں نے پوچھا آتے آتے بھائی عورت کیوں اتنا پکار رہی ہے, آپ کو کیوں ڈانٹنے؟ کہا کہ ہماری بچی کی ساس ہے, ہمارے بچی کی ساس ہے. 2 بیٹیاں پہلے پیدا ہوئی, یہ تیسری بھی بیٹی پیدا ہوئی, اس لیے ہم کو ڈانٹ پلا رہی ہے. میں نے کہا اللہ کی بندی, اللہ کی بندی کو جا کر یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے متعلق کیا ہمیں بتایا ہے. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لڑکیوں کے متعلق بتایا. صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا کی, اللہ نے جس کو بیٹیاں عطا کی اور وہ اپنے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کی یہ بیٹیوں کو جہنم سے آڑ اور ڈھال بنا دے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی یہ بچیاں ہمارے گھر میں جہنم سے بچانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اصل میں بلوغت تک تم ان کی اچھی پرورش کرو, ان کو اچھا پالو پوسو. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ صحیح مسلم کی روایت میں تو اللہ کے نبی نے کہا جس کو 2 بیٹیاں اللہ نے عطا کی اور وہ بالغ ہونے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو کل قیامت کے دن یہ 2 بیٹیوں کا باپ اور میں یعنی محمد رسول اللہ ساتھ آئیں گے. سے انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا. اللہ اکبر. ساتھ آئیں گے سے 2 کتنی بڑی سعادت آئی بھائی گھر میں. ہمارے بیٹیوں کا پیدا ہونا کتنی سعادت کی بات ہے ہمارے واسطے. اولاد کے بارے میں میرے بھائی اللہ نے جو دیا اس پر شکر ادا کرو.
اللہ نے صرف بیٹے دیے, شکر ادا کرو. اللہ نے صرف بیٹیاں دی, شکر ادا کرو. اللہ نے بیٹے بیٹیاں دی, پھر بھی شکر ادا کرو. اور اگر اللہ نے کوئی بیٹے بیٹیاں نہ دی یا دے کر لے لیا, تب بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہو. اللہ تبارک و تعالی ضرور یہ صبر کے بدلے میں بڑا سے بڑا ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ. تعلیم کی فکر ہے بچوں کی, آج دین کی فکر نہیں, تربیت کی فکر نہیں بچوں کی. ہاں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی, ہم کو بولتے مول صاحب تمہاری ملا کی دوڑ مسجد تک. دیکھو دنیا چاند پہ پہنچ گئی. ہاں ہندوستان کے اندر بھی, ہاں ہندوستان کے سائنسدان بھی چاند پر پہنچا دیے. ہاں چاند پر پہنچ گئے, تم کہاں پر ہے؟ ہم کہنا چاہیں گے دنیا والوں سے, لوگوں چاند پر جانے والوں, اے لوگوں چاند کو ڈھونڈنے والوں, اے لوگوں چاند کو پہچاننے والوں, اے لوگوں چاند کا علم حاصل کرنے والوں, ذرا ایک دفعہ وہ چاند کے رب کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرو. ذرا یہ بھی معلوم کرو کہ وہ چاند کو بنانے والا کون ہے, اس کی ذات و صفات کیا ہے. آؤ لوگوں تم چاند تک تو پہنچ گئے پڑھ پڑھ کر, ذرا تھوڑا اور وقت نکالو, ذرا اور محنت کرو کہ وہ رب جو چاند کو بنانے والا ہے, اس نے محمد الرسول اللہ کو ایک سیکنڈ کے اندر آسمانوں کے دورے کرا دیے. یہاں چاند پر پہنچنے کے لیے مہینوں لگ گئے. اللہ اکبر. ذرا اس رب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو, اس رب کی معرفت حاصل کرو, اس رب کو جانو میرے بھائی. تعلیم اصل یہی ہے, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. تعلیم یہ نہیں کہ بچہ ڈاکٹر بن جائے, تعلیم یہ نہیں بچہ انجینئر بن جائے, تعلیم یہ نہیں بچے کے پاس بڑی بڑی سرٹیفکیٹ آ جائے. تعلیم کیا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اصل میں اللہ کی ذات, اللہ کی عبادت, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا اصل تعلیم ہے. اصل تعلیم یہ ہے میرے بھائیوں. غرض کہ میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھی. اولاد کی نافرمانی کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی سب سے بڑی کوتاہی ہے. اچھا کالج اچھا اسکول تو دلا دیے, لیکن تربیت اچھی نہیں کر سکے, اسلام کے بارے میں انہیں نہیں بتا سکے, قرآن کی تعلیم نہیں دے سکے. 10 نکتے سرسری طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کرنا کیا ہے؟ ویسے تو بہت سارے ہیں, میں کم علم ہوں, میری کم علمی کے مطابق 10 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرسری طور پر کہ آخر اولاد کے بارے میں کرے کیا. ہم کیا کرنا ہے؟ دیکھو, سب سے پہلے ان کو اسلامی ماحول دو. چاہے اسکول کو جائیں, ایسے اسکول کو چنو جہاں پر اسلامی ماحول ہو. چاہے کالج کو جائیں یا یونیورسٹی کو جائیں, چاہے کام کو جائیں, چاہے کہیں اور جائیں, جہاں اسلامی ماحول ہوگا وہاں بچے کو بھیجیں گے. جہاں اسلامی ماحول نہیں ہوگا وہاں بچوں کو وہ ماحول میں نہیں رکھیں گے. پہلا کام یہ کرو. دوسرا کام کیا کرو؟ خود عمل کر کے بچاؤ. تمہیں بچہ نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا, پھر وہ بچہ نمازی بنے گا. تم ہی فجر میں سوتے پڑے رہتے, بچہ کہاں سے فجر کی نماز پڑھے گا؟ تم تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھنے والے بنو, بچہ تہجد گزار بنے گا. تم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو, بچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے گا. تم زبان سے خیر کی باتیں کرو, بچہ خیر کی باتیں کرنے والے بنے گا. تم گالیوں سے بچو, بچہ گالیوں سے بچ جائے گا. تم جھوٹ بولنے والے نہ بنو, بچے بھی جھوٹ سے بچ جائیں گے. تم چغلی کرنے والے نہ بنو, بچے بھی چغلی کرنے سے بچ جائیں گے. خود عمل کرو. دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ ہے یہ اسلام کی محفلوں میں, اسلام کی مجلسوں میں, اسلامک کلاسز جہاں جہاں ہوتی ہے, جلسے ہوتے ہیں اسلام کے متعلق, علماء اور اہل علم آتے ہیں, اپنے بچوں کو ایسی مجلسوں میں ضرور شریک کرایا کرو. یہ تیسرا نقطہ ہے. چوتھا نقطہ کیا ہے؟ دیکھو آپ, خود تعلیم دینا بچوں کو. ہاں مول صاحب سکھا دیے نہیں, خود طہارت کے مسائل بچوں کو بتانا. گھر کے اندر باپ ہے تو اپنے بچے کو بتانا, احتلام ہوا تو کیا کرنا ہے. ماں ہے اپنی بچی کو بتانا حیض و نفاس کے معاملات کیا ہے, طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے. اپنے بچوں کو خود بیٹھ کر تعلیم دینے والے بننا. یہ چوتھا نقطہ ہے. پانچواں نقطہ ہے اپنے نوجوان نسل کو مسجد سے جوڑ کے رکھو میرے بھائی. اذان دینے والے ہمارے نوجوان ہونے چاہیے. اگر موقع ہے, امام صاحب کی اجازت, صدر صاحب کی اجازت ہے, تو نماز, ایک آدھ وقت کی نماز ہمارے نوجوان آگے بڑھ کر پڑھانے والے بنے. یہ صحیح طریقہ ہے. بچوں کو مسجدوں سے جوڑ کر رکھنے والے بنو. اور پانچواں کام کیا ہے؟ دیکھو آپ, ایسی چیزیں جس سے ہمارے بچے بہک سکتے ہیں. کیا کیا ہے؟ موبائل, سب سے بڑا موبائل, انٹرنیٹ, ٹیلی ویژن, یہ سب سے خطرناک چیزیں ہیں. بچوں کو یہ چیزوں اگر دینا بھی ضروری ہے تو نگرانی میں دیجیے, نگرانی کے ساتھ دیجیے. بتا کر, آج کھلا عام ہو گیا مسئلہ, انٹرنیٹ فری, موبائل بچوں کے ہاتھوں میں. کہاں بچہ کیا استعمال کر رہا, کس سے بات کر رہا, کیا سرچ کر رہا, کیا دیکھ رہا, کسی کو فکر نہیں. پروجیکٹ چل رہا بول رہا بچہ کیا بول رہا؟ پروجیکٹ کر رہا بول رہا موبائل پہ. نہیں میرے بھائی, ایسا نہیں. نگرانی میں آپ کے سامنے ہال میں بیٹھ کر موبائل کا استعمال ہوگا, کمپیوٹر کا استعمال ہوگا, لیپ ٹاپ اور ٹیب کا استعمال ہوگا, ورنہ تنہائی میں ہم استعمال کرنے نہیں دیں گے بچے کو.
یہ جو ہے نا چھٹا نقطہ تھا. ساتواں نقطہ کیا ہے؟ بچوں کے دوستوں پر نظر رکھو. کیسے دوستوں کے ساتھ ہمارا بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ کیا وہ بچے کوئی غلط عادتوں پہ نہیں؟ آپ کو میں بات بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، حیدرآباد کی سرزمین کا ماحول دن بدن بدتر سے بدترین ہوتا چلا جا رہا ہے. نشے کے عادی نوجوانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے. ایک ٹائم وہ تھا جو شراب کی دکانوں میں کھڑے ہو کے شراب پیتے تھے، آج وہ دور گیا. آج کل میڈیکل کے اوپر نشے کی چیزیں مل رہی ہے، اسٹیشنریوں پر نشے کی چیزیں مل رہی ہے، معمولی پان کے ڈبوں پر نشے کی چیزیں مل رہی ہے. نوجوان نسل کس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے؟ دوستانہ کیسا ہے؟ کس کے ساتھ ہمارا بچہ بچی اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ فیشن کے نام پہ سگریٹ پیے جا رہے ہیں. نوجوان لڑکیاں تھوڑی نیو سٹی کے اندر نوجوان لڑکیاں برقعے پہن کر سگریٹیں پیتے پھر رہی ہے سڑکوں پر، پارکوں پر. میرے بھائیوں، میرے بہنوں، والدین ہونے کی حیثیت سے ہمارے بچے کے دوستانے پر نظر رکھو. یہ بات ہوئی، 7 باتیں ہو گئی. 8ویں بات کیا ہے؟ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرے، بچہ کوئی اچھا کام کرے، تعریف کرو بچے کی. ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں پر ماں باپ کا ایک ہو گیا، کمیونیکیشن گیپ ہو گیا. کمیونیکیشن گیپ، باپ بیٹے میں کمیونیکیشن گیپ، ماں بیٹی میں کمیونیکیشن گیپ. دل کی باتیں نہ ماں بیٹی کے سامنے رکھ سکتی ہے، نہ بیٹی ماں کے سامنے رکھ سکتی ہے، نہ بیٹا باپ کے سامنے رکھ سکتا ہے، نہ باپ بیٹے کے سامنے رکھ سکتا ہے. دوریاں ہی دوریاں بنتی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنایا، دور کر دیا انہیں. جب بھی بات کر رہے ہیں غلطی کی بات کر رہے ہیں، جب بھی بات کر رہے ہیں تم ایسا کر دیے، تم ایسا کر دیے، تم نے ایسا کر دیا، ہمیشہ نیگیٹو بات کر رہے ہیں. بچے بدزن ہوتے ہیں ایسا کرنے سے. کرنا کیا ہے؟ ان کی اچھے کاموں پر تعریف کرو، اچھے کاموں پر انعام دو انہیں. اچھا کام کر کے وہ آتے ہیں، ضرور انعام تم ان کی پیٹھ تھپاؤ. یہ جو ہے نا ایک بات ہوئی. 8 باتیں ہو گئی. 9ویں بات، غلطی بھی ہو سکتی ہے، بچوں سے غلطی ہوتی ہے. غلطی کر رہے ہیں تو روکنا ضروری ہے، لیکن روکنے کا جو طریقہ ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ ضد میں نہ آئے. ہاں آج کل مسئلہ کیا ہو گیا، والدین غلطی سے تو روک رہے ہیں لیکن طریقہ کار اللہ کے نبی کا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی سے روکنے کا جو طریقہ اپنایا، اچھے انداز میں، نرم لہجے میں، نرم انداز کے اندر. کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ سختی سے نہیں سمجھتے. ہاں جب بالغ ہو جاتے ہیں بچے پھر سختی سے سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انہیں بٹھائیں، ان کو اپنا ہمدرد بتائیں، ان کے دل میں اپنی جگہ بنائیں، ان کو یہ بتائیں کہ بیٹے ہم آپ کے واسطے جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے بچے. یہ 9 باتیں ہیں میرے بھائی. 10ویں بات، قدم قدم پہ ان کے واسطے دعائیں کرو میرے بھائی. میری ماؤں، میری بہنوں، میری ماؤں اور والدین جو سرپرست ہے، جو ہے نا والد ہے، جو والدائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والے، بد دعائیں کرنے والے نہ بنے. انہوں غلطی بھی کرے تو دعا دیجئے ان کو آپ. وہ غلطی کر رہے ہیں، اللہ ہدایت کی دے ان کو، یہ دعا کرے آپ. مکے کے امام کو دیکھو آپ، والدہ کی ایک دعا پر کہ ایسے شرارتی تھے کہ کھانے میں مٹی لا کر ڈالے. والدہ نے غصے میں کیا کہا؟ اللہ تجھے ایسے ہی ہدایت دے کہ تم مکے کا امام بن جائے. آج وہ مکے کے اماموں کے سردار ہیں ماشاءاللہ. دعائیں دو میرے بھائیوں. اگر اللہ نے والد بنایا، والدین کی دعا بچوں کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. قدم قدم پہ دعائیں دو ان کو، قدم قدم پہ رحمت کی دعائیں دو، برکت کی دعائیں دو. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال کالے ہیں. داڑھی کے بال سفید، سر کے بال کالے. پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بھائی تمہارے سر کے بال کالے کے کالے رہ گئے، تم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال تو سفید ہو گئے. کہا جب میں بچپنے میں تھا تو اللہ کے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بارک اللہ کہا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا ہاتھ سر پہ تھا. بس وہ اللہ کے نبی کی برکت کی دعا مجھے بچپنے میں لگی. میں جانتا ہوں میری موت تک میرے سر کے بال کالے نہیں، سفید نہیں ہونے والے. دعائیں دو، یہ دعائیں اثر کرتی ہے. والدین کی دعائیں خاص طور پہ، ان کی غلطیوں پہ کوسو نہ انہیں، بد دعائیں نہ دو. اور اگر یہ پوری باتیں کرنے کے بعد، اچھی تربیت کرنے کے بعد، تعلیم بھی اچھی دیے، اچھا پڑھائے، اللہ کا اس کا رسول کا جو ہے نا تعارف بھی کروائے، سب کروانے کے بعد اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ اولاد کو یہ جان لینا چاہیے کہ یقین جانو اولاد کی، ماں باپ کی نافرمانی اصل میں دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے لعنت برستی ہے اللہ کی ایسی اولاد پر. دنیا میں لعنت برستی ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اپنے ڈگریوں کے فولڈروں کو لے کے درے در بھٹکتے رہو گے جب تک اپنی والدہ سے
से माफी नहीं मांगोगे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने नाराज बाप को जब तक तुम नहीं मनवाओगे अल्लाह कामयाबी तुम्हें अता नहीं करेगा। क्या करना है? वालिदैन की फरमाबरदारी करना है। अगर तुम नहीं करोगे दुनिया तो गई हाथ से, आखिरत में अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की तरफ ना अपनी नजर रहमत डालेगा ना गुनाहों से पाक करेगा। कौन है ऐसा शख्स जो अपने वालिदैन का नाफरमान होगा? अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके अमाल को कबूल नहीं करेगा। दुनिया भी गई आखिरत भी गई वालिदैन की नाफरमानी की वजह से। जिनके वालिद वालदा राजी उनसे अल्लाह राजी, जिनके वालिद वालदा नाखुश अल्लाह उनसे नाखुश। गर्ज के मेरे भाइयों और बहनों, मैंने मोटी मोटी बातें आपके सामने की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, दुनिया जहाँ कहीं भी जो वालिदैन जो माँ बाप परेशान हैं अपने औलादों के लिए, अल्लाह वो तमाम औलादों को ऐसी अक्ल सलीम और हिदायत अता फरमा कि वो अपने वालिदैन के फरमा बरदार होने वाले बन जाएँ। अल्लाह जो औलादें तूने हमें दी हैं अल्लाह उनकी सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरी मारिफत उनके अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम मुसलमानों के दिलों के अंदर तेरी मोहब्बत को कूट कूट कर भर दे। इलाहुल आलमीन, तू हमें जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख। जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।